نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بے حد حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے جو اپنے بندوں پر ماں سے زیادہ مہربان، اور بے حد درود و سلام اس ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو امت پر باپ سے زیادہ شفیق و مہربان ہیں۔ برادران اسلام، آپ اور میں بزم الکرم کے زیر اہتمام تحریک حی علی الفلاح کے ماہانہ تربیتی پروگرام میں حاضر ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے توبہ۔ توبہ کا معنی ہے لوٹ آنا، رجوع کرنا، واپس آ جانا۔ کوئی آدمی کسی راستے پر جا رہا ہو، اس راستے سے اپنی روش بدل کر واپس آ جائے، اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک توبہ ہے، یعنی لوٹ آنا، رجوع کرنا، واپس آ جانا۔ دوستان ذی وقار، آپ اور میں ہم سب انسان ہیں۔ انسان کے اندر چند کمزوریاں طبعی طور پر موجود ہیں، یعنی انسان کی فطرت میں چند کمزوریاں موجود ہیں۔ ان کمزوریوں کی وجہ سے مثلاً ہر انسان عموماً جلد باز ہے۔ جلد باز کا معنی یہ ہے کہ وہ کوئی بھی چیز جلدی چاہتا ہے، اپنے کام کا معاوضہ جلد چاہتا ہے، اپنی نیکی کا بدلہ جلد چاہتا ہے، اپنے کام کا رزلٹ جلد چاہتا ہے۔ تو انسان کی یہ عجلت پسندی، جلد بازی، یہ بعض اوقات انسان کے گناہ کا سبب بنتی ہے کہ انسان جلد کیف، سرور اور اس طرح کی چیزیں چاہتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر ایک فطری کمزوری ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، اسے بات یاد نہیں رہتی، لہٰذا یہ بھول جانا بھی ہمارے گناہ کا سبب ہے۔ اور جلد بازی میں بات عرض کرنا چاہتا تھا، ایک یہ دنیا ہے، ایک آخرت ہے۔ آخرت کو آخرت کہتے اس لیے ہیں کہ وہ بعد میں آئے گی، اور یہ دنیا تو ہمارے سامنے ہے۔ تو اس دنیا کا عیش، اس دنیا کا سکون، اس دنیا کی لذت حاصل کرنے کے لیے ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں کہ گناہ کرنے سے اس دنیا میں ہمیں سکون ملے گا۔ شراب پینے والا شراب پیتا ہے کہ اسے شراب سے جلد سکون ملتا ہے، طبیعت میں ایک قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، لہذا اس لیے وہ شراب پیتا ہے۔ ایک آدمی دنیا میں
خیانت و بددیانتی اس لیے کرتا ہے کہ اسے دنیا میں مال آنے کی وجہ سے جلد راحت، جلد آرام ملتا ہے، جلد کسائش اور آسانی ملتی ہے، اس لیے انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ ہمارے اندر اس طرح کی کچھ کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے انسان فطری طور پر غلطی کر بیٹھتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، اور بعض لوگوں کی فطرت میں سرکشی ہوتی ہے، وہ احسان فراموش ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد نہیں رکھتے، اس لیے وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آپ اور میں اگر سوچیں تو ہم تو اللہ سے انعام پیشگی حاصل کر چکے ہیں، ہم تو اللہ کی نعمتیں پیشگی وصول کر چکے ہیں۔ ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک مالک کریم ہمیں پال رہا ہے۔ چلو آج تو ہم کوئی کام کرتے ہوں گے، لیکن ماں کے پیٹ میں ہم کیا کام کرتے تھے جب کریم وہاں بھی ہمیں پال رہا تھا؟ تو جو ذات پاک وہاں سے احسان فرمانے لگی اور آج تک فرما رہی ہے، اور ہر لمحے اپنے بندے پر اپنی مہربانیوں کے دروازے کھولے ہوئے ہے۔ اگر انسان سوچتا کہ انسان 13-14 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے اور ماں کے پیٹ سے لے کر 13-14 سال کی عمر تک لگاتار اور ہر لمحے اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے نتیجے میں کیا ہمیں اللہ کا اطاعت شعار نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اللہ کا ہمیں حکم ماننے والا ہونا چاہیے تھا، ہمیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم احسان فراموش ہیں، احسان کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے احسان ہم پر کیے، ہم ان احسانات کے بدلے میں اللہ کی فرما برداری کریں۔ یہ چند اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو ان طبی کمزوریوں کی وجہ سے انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن میں عموماً عرض کیا کرتا ہوں دوستان ذی قدر کہ گناہ ہو جانا، غلطی ہو جانا یہ اتنا بڑا عیب نہیں ہے۔ ہماری فطرت کے اندر کمزوریاں ہیں، اس کی وجہ سے جیسا میں نے عرض کیا ہم بھول جاتے ہیں۔ بعض اوقات بھول جانے کی بات ہمارے بس سے باہر ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں خیال نہیں ہوتا ہم بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری فطری کمزوری ہے۔ تو اس لیے انسان سے گناہ ہو جانا، انسان سے اللہ کی نافرمانی ہو جانا یہ کوئی اتنا بڑا عیب نہیں ہے۔ انسان کی چند فطری کمزوریوں کی وجہ سے انسان سے گناہ ہوتا ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے اور انسان سے خطا ہوتی ہے۔ لیکن اصل عیب کیا ہے؟ اصل غلطی کیا ہے کہ غلطی ہو جانے کے بعد غلطی پر ڈٹ جانا، غلطی پر اڑ جانا اور اپنے کیے کا اعتراف نہ کرنا اور وہ غلطی کرتے چلے جانا، یہ اصل عیب ہے۔ یہ اصل وہ چیز ہے جو ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں شیطان نے غلطی کی، اللہ کریم نے فرمایا میرے آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو نے کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان بجائے اس کے کہ معذرت کرتا الٹا اڑ گیا، ڈٹ گیا، کہنے لگا مالک میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ آدم مٹی سے پیدا ہوا، میں آگ سے پیدا ہوا، اور انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، لہٰذا میں آدم کو سجدہ اس لیے میں نے نہیں کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اس ظالم نے اللہ کے حکم کو نہ دیکھا، یہ دیکھتا رہا کہ آدم مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، تو وہ ڈٹ گیا، اڑ گیا اور آج تک ڈٹا ہوا ہے۔ اس کے مد مقابل آپ کے اور میرے، ہمارے سب کے جد اعلیٰ حضور آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی لغزش ہوئی کہ آپ اسی درخت کے قریب چلے گئے جس درخت کے قریب جانے سے اللہ نے منع فرمایا تھا۔ چونکہ جنت میں درخت ایک جیسے بہت سے تھے، لہذا حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، اور خود رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا فنسی آدم فلم نجد لہو عزما، حضرت آدم بھول گئے اور اس لغزش میں حضرت آدم علیہ السلام کا ارادہ شامل نہیں تھا۔
تو عرض یہ کر رہا ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہو گئی، تو جب لغزش ہوئی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، تو جب ناراض ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام اپنی بات پر اڑ نہیں گئے، ڈٹ نہیں گئے کہ میں نے ٹھیک کیا ہے۔ جوں یہ احساس ہوا کہ میں تو اسی درخت کے قریب چلا گیا جس درخت کے قریب جانے سے میرے رب کریم نے مجھے منع فرمایا تھا، تو آدم علیہ السلام فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، رجوع کیا، توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کی اور اللہ سے رو رو کر معافی مانگنا شروع ہو گئے۔ تو دوستان ذی وقار، غلطی اور گناہ شیطان نے بھی کیا اور لغزش اور بھول آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، لیکن فرق یہ ہے کہ شیطان اپنے کیے پر اڑ گیا، لیکن آدم علیہ السلام اپنے کیے پر ڈٹ نہیں گئے، اڑ نہیں گئے، بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ کے لیے آمادہ ہو گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے جد اعلیٰ کے طریقے پر چلنا ہے یا شیطان کے طریقے پر چلنا ہے۔ اب واضح بات ہے شیطان اللہ کا نافرمان ہے اور مردود بارگاہ خدا ہے، ہمیشہ کے لیے لعنتی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جد اعلیٰ حضور آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے، اگر گناہ ہو جائے، اگر بھول ہو جائے، خواہ کسی لالچ میں ہو جائے، خواہ کسی جلد بازی میں ہو جائے یا کسی جوش میں ہو جائے، جو بھی یہ ساری ہماری کمزوریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، تم اس دنیا کو پسند کرتے ہو، آخرت کو بھول جاتے ہو، اس کو نظر انداز کر دیتے ہو، اس دنیا کو بنانے کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی ہماری کمزوری ہے کہ وہ دنیا جو فانی ہے، وہ دنیا جس کی ہر نعمت کی لذت فانی ہے۔ دیکھیں ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم پانی پیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ہمیں دوبارہ پیاس نہیں شروع ہو جاتی، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے پانی کی لذت اور اثر فانی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح برادران عزیز اور بزرگان گرامی قدر، گناہ کی لذت بھی عارضی ہوتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے۔ شرابی شراب پیتا ہے، اسے مستی کچھ دیر کے لیے رہتی ہے۔ ایک چور چوری کرتا ہے، ایک وقت تک لوٹے ہوئے مال سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا اپنے جھوٹ کا نتیجہ کچھ دیر تک حاصل کرتا ہے، سکون یعنی اسے آرام ملتا ہے، لیکن یقین جانے جب وہ اثر ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ندامت ہی ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہی شرمندگی ہوتی ہے۔ یہ دنیا بھی فانی، اس کی ساری لذتیں فانی۔ ہم گناہ کرتے ہیں دنیا کی لذت حاصل کرنے کے لیے، اور دوستان گرامی قدر کتنی بڑی ہماری حماقت ہے کہ ہم فانی لذت حاصل کرنے کے لیے باقی داغ اپنے دل پر ڈال لیتے ہیں۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کی وجہ سے اسے عارضی طور پر وقتی طور پر ایک لذت حاصل ہوتی ہے، بس وقت گیا وہ لذت ختم ہوگی، لیکن بتائیے اس فانی لذت کے لیے جو گناہ آپ نے کیا، اس گناہ کا داغ کیا آپ کے دل سے گیا؟ وہ تو وہاں پڑ گیا۔ لہذا فانی لذت کے لیے باقی داغ دل پر ڈال لینا یا اپنی ذات پر ایک داغ لگا لینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اس لیے دوستان ذی وقار، گناہ ہو جانا کوئی بڑی کمزوری، بڑی خامی، بڑا عیب نہیں ہے۔ یہ ہماری فطرت کی چند کمزوریاں ہیں، ہماری جلد بازی، ہمارا جلد نتیجہ طلب کرنا، اور ہماری جو پہلے میں نے چند باتیں عرض کی ان کی وجہ سے ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، لیکن ہمیں اس پر ڈٹ نہیں جانا چاہیے اور نہیں جانا چاہیے، بلکہ اپنے جد اعلیٰ حضور آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جتنا جلدی ممکن ہو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے مالک کریم کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ دوستان ذی وقار، انسان عموماً اللہ کی طرف راغب دنیا کی وجہ سے ہی نہیں ہوتا۔ انسان کی صحت اچھی رہنا یہ اس دنیا کی نعمت ہے، دنیاوی نعمتوں کی وجہ سے ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ جب تک صحت ٹھیک رہتی ہے
آدمی گناہوں میں خوب مصروف رہتا ہے، جب صحت متاثر ہوتی ہے پھر کہتا ہے اب میری توبہ۔ اسی طرح جب تک وقت رہتا ہے، دولت رہتی ہے، وسائل رہتے ہیں، بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، اور جب وسائل سے محرومی ہو جاتی ہے پھر کہتا ہے چلو اب توبہ کر لے۔ تو یہ توبہ کا انداز اگرچہ اگر اللہ توفیق دے تو یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، ہم تو نہیں کہتے کہ اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا، لیکن یہ بات ایک طے ہے کہ یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے کہ جب تک تو صحت رہی، جب تک تو وسائل رہے، جب تک حالات سازگار رہے، گناہ کے کرتے کرتے گناہ پر آمادہ رہا، اور جب گناہ کرنے سے حالات بدلے، لوگوں کی نظروں میں عزت گرنے لگی، لوگوں کی نظروں میں مقام گرنے لگا، پھر توبہ کے لیے یا گناہ چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو جائے تو نہیں۔ دوستان ذی قدر، اصل توبہ یہ ہے کہ ہم گناہ کے بعد ہمیں احساس ہو کہ ہم نے اپنے رب کریم کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی ہے، ہم نے اپنے رب العالمین کی نافرمانی کی ہے، ہم نے اپنے اس رب کو ناراض کیا ہے جو ہم پر انتہائی مہربان، ماں سے زیادہ مہربان اور زیادہ بندہ نواز ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے جد اعلیٰ حضرت آدم کے طریقے پر چلتے ہوئے جلد توبہ کی کوشش کریں۔ دوستان ذی قدر، جلد توبہ کے لیے یعنی اس لیے ضروری ہے کہ معلوم نہیں اگلا مرحلہ کس طرح آئے۔ بعض لوگ گناہ پر ڈٹے رہتے ہیں لیکن اچانک موت آ جاتی ہے۔ ارشاد ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی کثرت نے، اولاد کی کثرت نے، وسائل کی کثرت نے، دنیا کی فراوانی نے اتنا غافل کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے، ہوش میں نہ آئے، توبہ نہ کی، آنکھیں نہ کھولیں، نہ سنبھلے، موت آ گئی، موت آئی تو آگے قبر آ گئی، اور قبر کی بے بسی اور قبر کی بے کسی کا شکار ہو گئے، اب توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو فرمایا تمہیں دنیا کے مال و دولت اور عزت اور مقام اور وسائل کی کثرت نے اللہ سے دور رکھا۔ دوستان ذی وقار، بندہ مومن کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف بندہ رجوع کرے اور حضرت آدم کے طریقے پر چلتے ہوئے اسے جلد اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ میں ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ ہم دنیا کو اپنا وفادار سمجھتے ہیں، دنیاوی زندگی کو اپنا وفادار سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی ہمارے ساتھ وفا کرے گی، لیکن آئے روز ہم دیکھتے نہیں کیا یہ دنیا وفا کرتی ہے، کیا دنیا کا بخت وفا کرتا ہے، کیا دنیا کے وسائل وفا کرتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں ساتھ۔ اس لیے عقل مندی یہ ہے کہ نظر عارضی لذت کی بجائے دائمی لذت پر رکھی جائے، نظر دنیا پر رکھنے کی بجائے آخرت پر رکھی جائے، اور نظر ہر دم اپنی ذات پر رکھنے کی بجائے اپنے رب رحمان پر رکھی جائے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں مجھے ہیں، اس نے کتنے کرم مجھ پر کیے، میں پھر بھی اس کی نافرمانی کیے جا رہا ہوں، اسے ناراض کیے جا رہا ہوں، تو مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو سچی توبہ کرو۔ نصوحا نصحہ سے نکلا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خالص۔ کیا معنی؟ فرمایا خالص توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ اس توبہ کا ذریعہ دنیاوی وسائل کا فقدان نہ ہو کہ اب جی وسائل نہیں رہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ اصل توبہ تو یہ ہے توبہ جوانی میں کی جائے، اصل توبہ یہ ہے کہ توبہ وسائل کے ہوتے ہوئے کی جائے، اصل توبہ یہ ہے کہ موقع ہوتے ہوئے توبہ کی جائے۔ جب موقع ہی گناہ کا ہاتھ سے چلا جائے، جب صحت ہی ساتھ نہ دے، جب وسائل ہی ساتھ نہ دے، جس طرح بھیڑیے کے دانت گر جائیں، وہ کہتے ہیں میں اب بھیڑ کا شکار نہیں کروں گا، ایسی توبہ توبۃ النصوح نہیں ہے۔ توبۃ النصوح یہ ہے کہ جب حالات ہیں گناہ کرنے کے، جب صحت بھی ہے، وسائل بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، اس وقت توبہ کرو گے تو وہ زیادہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہوگی۔
تو دوستان ذی وقار، توبہ کا معنی ہے لوٹ آنا، یعنی اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ توبہ کا آغاز احساس سے ہوتا ہے۔ کہاں سے؟ توبہ کا توبہ کا آغاز احساس سے ہوتا ہے۔ بندے کو احساس ہونا چاہیے کہ کتنی بڑی میں نے غلطی کر لی، آج ہماری حس ہی ختم ہو چکی ہے۔ اقبال کا ایک شعر ہم عام پڑھتے ہیں لیکن اس پر غور نہیں کرتے۔ اقبال نے فرمایا نا، وہ مشہور شعر ہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے زیاں جاتا رہا۔ کیا معنی؟ وائے ناکامی، ہائے ہماری ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کی جو اصل متاع ہے وہ اس سے چلی گئی۔ اور اصل متاع کیا ہے کہ کارواں کے دل سے احساس سے زیاں جاتا رہا، کہ کاروان کے دل سے نقصان کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے۔ توبہ کی ابتدا احساس سے ہوتی ہے۔ بندے کو اپنا احساس بیدار رکھنا چاہیے، اور احساس تب ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی احسانات کو یاد کرے، اس کی مہربانیوں کو یاد کرے، اس کے انعامات کو اپنے اوپر یاد کرے۔ ہم نے کبھی یاد کیا میں تو مٹی کا ایک ذرہ ہوں، وہاں سے اٹھا کر مالک نے مجھے اتنا حسین انسان بنایا ہے۔ پھر اس مٹی کے ایک مجسمے کو اللہ نے عقل کی نعمت دے کر ساری کائنات کا شاہکار بنا دیا ہے۔ آپ اور میں بنے تو مٹی سے ہیں، اور مٹی کی حیثیت کیا، پھر اس مٹی کے اندر اللہ نے عقل کی نعمت رکھ کر ہمیں پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا۔ ہم ساری کائنات پر سروری اور بادشاہی کر رہے ہیں۔ انسان ہوا کو لگامیں دے رہا ہے، انسان سمندر کو لگامیں دے رہا ہے، انسان ہواؤں کے رخ موڑ رہا ہے، انسان عقل کی وجہ سے پستی سے اٹھتا ہے، بلندیوں پر جا کر آشیاں بند ہوتا ہے اور اپنے گھر بلندیوں میں تعمیر کرتا ہے۔ آج ساری کائنات، کیا آج فضائیں مسخر نہیں ہیں؟ ہمارے صرف ایک یعنی بٹن ہلتا ہے تو ایک جگہ سے پیغام کہاں چلا جاتا ہے۔ یہ انسان نے تسخیر کر رکھا ہے کائنات کو، ساری کائنات تو نے مسخر کر رکھی ہے، لیکن یہ مسخر کائنات تو نے کیوں کی؟ عقل کی وجہ سے۔ اور عقل دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ جس اللہ نے تمہیں اتنا سرفراز کیا کہ ساری کائنات کا سردار کیا، کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ اللہ ہمیں یاد نہیں۔ اس کی نافرمانی کرتے کرتے کبھی ہم نے مڑ کر اللہ کی طرف نہیں دیکھا، کبھی ہم نے مڑ کر اپنے اس کریم کو یاد نہیں کیا، کبھی ہمارے دل میں خیال نہیں آیا کہ ہم اس کریم کے ساتھ کس قدر بے وفائی کر رہے ہیں۔ تو یہ احساس جو ہے یہ بندے کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے، آپ دیکھیں آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا احساس ہوا۔ روایات میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام 350 سال روتے رہے۔ ایک روایت میں 300، ایک روایت میں 350 سال آیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش کی نوعیت کیا ہے؟ بالکل چھوٹی سی لغزش ہے، درخت کے قریب چلے گئے اور وہ بھی بھول کر گئے۔ تو ایک بھول کے نتیجے میں اگر ہمارے جد اعلیٰ کا احساس انہیں 300 سال رلاتا ہے، کیا ہمیں کبھی ہمارے احساس نے خدا کی بے حد نافرمانیوں پر کبھی رونے کا احساس دلایا؟ کیا ہمیں کبھی احساس آیا؟ روایات میں آتا ہے حضور سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی 300 سال یا 350 سال تک جب توبہ قبول نہ ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کا حال یہ تھا، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں روتے تھے، اور اللہ رب العالمین کی جدائی اور خوف میں رونے کا عالم یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی وجہ سے حضرت آدم کے رخساروں پر لائنیں بن گئیں۔ 300 سال تک ایک انسان آنسو بہا کر روئے، بتائیں پھر اس کے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ہے تیرے میرے باپ کا معاملہ۔ خدا کے خوف میں، اللہ کی جدائی میں اور اللہ کی ناراضگی کے افسوس میں اتنا روئے، اتنا احساس بیدار تھا حضرت آدم علیہ السلام کا کہ 300 سال 350 سال تک روتے رہے۔ نہ صبح چین ہے، نہ شام چین ہے، نہ دن کو سکون ہے، نہ رات کو سکون ہے، ہر وقت آہیں بھرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آہوزاریاں کرتے ہیں۔ یہی محبوبہ نے خدا کا وطیرہ ہوتا ہے۔ چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے،
لیکن بات دراصل یہ ہے کہ احساس تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، شاید آپ کے اور میرے اندر احساس نہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں بات تو اتنی تھی نہیں جتنا آدم روئے، صرف درخت کے قریب گئے، اتنا روئے کہ اس پانی کی وجہ سے آپ کے چہرے پر داغ بن گئے، لائنیں بن گئی رونے کی وجہ سے رخساروں پر۔ مولانا روم فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے، تو بتا تیرے عام بدن پر چوٹ لگے، ہو سکتا ہے تمہیں احساس بھی نہ ہو، لیکن چھوٹی سی چوٹ اگر چوٹ آنکھ میں لگے تو آنکھ کتنا رویا کرتی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں آنکھ بدن کا نازک حصہ ہے، اس لیے چھوٹی سی چوٹ پر زیادہ روتی ہے۔ فرمایا انسانیت میں سے آدم اللہ رب العالمین کا محبوب ترین بندہ تھا، اس لیے دل پر چوٹ لگی کہ میرا محبوب ناراض ہو گیا ہے، اور اس چوٹ میں پھر صدیوں روئے، پھر رونا رنگ لایا کہ رب نے فرمایا ہم نے آدم کی توبہ بھی قبول کر لی، فاجتباہ ہو، ہم نے آدم کو اپنا پسندیدہ بندہ بھی بنا لیا۔ احساس میں بات کر رہا ہوں، توبہ کا آغاز احساس سے ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگا کریں کہیں احساس ختم نہ ہو جائے۔ جو لوگ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہیں ان بیچاروں کا احساس ختم ہو چکا ہے، اور جس کا احساس ختم ہو جائے کہ میرا کیا نقصان ہو گیا، کیا وہ کبھی اپنے نقصان کا مداوع کر سکتا ہے؟ تو برادران ذی قدر، بندے کے اندر تھوڑا سا بھی احساس پیدا ہوتا ہے نا، تو اللہ اتنا مہربان ہے کہ اللہ زیادہ کرم کرتا ہے۔ بندہ جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کیا کرم نوازی کرتا ہے۔ ایک حدیث سنانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں۔ اگر بچہ بھول کر چھت پر چڑھ جائے اور چھت کے کنارے پر پہنچ جائے، نیچے ماں دیکھ رہی ہو، باپ دیکھ رہا ہو، اب کوئی سبیل نہ ہو کہ بچے کو چھت کے کنارے سے گرنے سے کیسے بچایا جائے، تو اب ماں باپ کیا کریں گے؟ نیچے دامن پھیلائیں گے، کوئی چیز رکھیں گے کہ اگر بچہ گر جائے تو اسے چوٹ نہ لگے۔ یہاں آئے، خدا کی قسم تیرے اور میرے کریم آقا فرماتے ہیں میرا اللہ ہر صبح کو دست کرم بڑھاتا ہے۔ خدایا کیوں؟ فرمایا جو میرا بندہ رات کو بھولا ہے میرے دست کرم میں آ جائے۔ پھر جب شام ہوتی ہے اللہ ہاتھ بڑھاتا ہے، اور کیوں؟ فرمایا جو میرا بندہ دن کو بھولا میں اپنا رحمت کا ہاتھ بڑھا رہا ہوں، آئے نا میرے دامن کرم میں، میرے بندے کو چوٹ نہ لگے، میرا بندہ زیادہ ذلیل نہ ہو، میرا بندہ زیادہ رسوا نہ ہو۔ وہ اللہ جو اتنا مہربان ہے اپنے بندے پر، کیا اس اللہ کی طرف ہمیں رجوع نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس اللہ کی طرف ہمیں مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے؟ کبھی اسے یاد نہیں کرنا چاہیے؟ سنیے ایک اور حدیث، اور یہ صحیحین کی حدیث ہے، بخاری و مسلم دونوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور تشریف فرما تھے، ایک عورت کا بچہ گم تھا، وہ عورت مارے مارے خیموں میں پھرتی، اس خیمے میں میرا بچہ یہاں ہے، اس خیمے میں ماری ماری پھر رہی تھی۔ عورت کو بچہ مل گیا، تو جب بڑی دیر کے بعد ماں کو گم شدہ بچہ ملے تو بتائیں ماں کس پیار سے بچے کو سینے سے لگاتی۔ جب ماں نے لوگوں کے سامنے بچے کو سینے سے لگایا اور تھوڑی سی اوٹ میں اپنا سینہ بچے کے لیے دودھ پلانے کے لیے پیش کر دیا، تو یہ محبت کے جذبات رسول اللہ پر انہوں نے بڑا اثر کیا۔ حضور بھی دیکھ رہے تھے، صحابہ بھی دیکھ رہے تھے۔ سرکار نے ایک عجیب بات کی، اگر ہمارا احساس زندہ ہو تو حضور کی بات زندہ دل کے ساتھ سنیں۔ میرے آقا کریم نے انہی اشکبار آنکھوں سے صحابہ کی طرف دیکھا اور صحابہ سے ایک سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ اترونا ہذہ المرأۃ طارحۃ ولدہا فی النار، صحابہ مجھے بتاؤ یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ بتائیں کیا عجیب منظر ہوگا۔ حضور کی آنکھیں اشکبار، صحابہ کے دلوں میں آنکھوں میں رقت کے آنسو، عجیب عورت کا انداز محبت بچے سے کہ بچے کو سینے سے لگایا اور لوٹ پوٹ ہو رہی ہے بچے پر۔ حضور نے اس کیفیت کو روک کر سوال کیا، اترون ھذہ المرأۃ طارحۃ ولدہا فی النار، صحابہ مجھے بتاؤ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ عورت
نہیں اپنے بچے کو آگ میں بس لگتے نہیں ڈالے گی۔ فرمایا والذی بعثنی بالحق، اس اللہ کی مجھے قسم جس نے مجھے حق کا رسول بنا کر بھیجا، جتنی یہ ماں لوگوں اپنے بچے پر مہربان ہے، میرا خدا اس سے زیادہ اپنے بندے پر مہربان ہے۔ میرا رب کب چاہے گا اپنے بندے کو آگ میں ڈالے؟ میرا رب نہیں چاہتا اللہ کا بندہ آگ میں ڈائے، آگ میں گرے یا جائے۔ دوستان گرامی قدر، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے بارے میں فرمایا کہ جلد توبہ کرو، اور فرمایا عجیب بات یہ ہے، گناہ ہم کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک ہے نوکر، ایک ہے مالک، ناراض ہو جائیں، راضی کس کو کرنا چاہیے؟ نوکر کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یا مالک کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ کیا ہے دنیا کا وتیرہ؟ نوکر کوشش کرتا ہے، محتاج کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے آقا کو راضی کروں، میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کا خادم ہوں، میں اس کا بندہ ہوں۔ لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے نا، بندے کے توبہ کرنے کی وجہ سے میرے اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ حضور نے ایک مثال دے کر سمجھایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام، ایک مسافر اپنی اونٹنی پر اپنا زاد راہ لادے، پانی، خوراک، ضروری کپڑے لادے، جنگل میں جا رہا ہے، تھک گیا، ایک جگہ سو گیا، اس کا سارا سامان اس کی اونٹنی پر ہے، اور وہ سستانے کے لیے کسی جگہ سو جاتا ہے اور اپنی اونٹنی کو درخت کی ٹہنی سے باندھ دیتا ہے۔ جب جاگا تو دیکھا نہ اونٹنی ہے، نہ ساز و سامان ہے، اور جنگل میں زندگی کے کوئی آثار نہیں، قریب قریب کوئی پانی نہیں، قریب قریب کوئی بستی نہیں، قریب علاقہ نہیں جسے وہ جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ اس آدمی پر اس اونٹنی کے گم ہونے کا اثر کیا ہوگا؟ پھر وہ آدمی اونٹنی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، فرمایا اس نے ہر سو تلاش کیا، اونٹنی نہیں ملی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اتنا مایوس ہو گیا، چل چل کر پیاس سے نڈھال ہو گیا، انتہائی تھکاوٹ سے نڈھال ہو کر لیٹ پڑتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ اب موت کے علاوہ میرا انجام تو ہے کوئی نہیں، چلو میں لیٹ جاتا ہوں۔ لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لیں، موت کا انتظار کرنے لگا، لیکن یکلخت آنکھ کھولے تو سامنے اونٹنی موجود ہو، تو بتاؤ اس مسافر کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ساری مثال سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے رکھی اور صحابہ کرام سے اس پر رد عمل مانگا۔ فرمایا بتاؤ اس مسافر کو اونٹنی اور زاد راہ ملنے کی خوشی کتنی ہوئی ہوگی؟ عرض کہ یا رسول اللہ ہم تو بیان نہیں کر سکتے، اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ گویا اسے دوبارہ زندگی مل گئی، سارا سامان بھی مل گیا اور آثار حیات مل گئے۔ میرے کریم آقا کی حدیث ہے، اور یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں واللہ، لوگوں مجھے اللہ کی قسم، حضور نے قسم اٹھا کر بات کی۔ میرے دوستو آپ ذرا غور فرمائیں، حضور جیسی سچی ذات بات کن سے کر رہے ہیں؟ ذرا بولیے، آپ سو رہے ہیں اکا دکا لوگ، سونے کا ٹائم نہیں ہے۔ حضور نے کن سے آپ سوال کر رہے ہیں؟ بولیے صحابہ سے۔ کیا صحابہ کو حضور کی بات میں کوئی شک ہے؟ تو آپ نے فرمایا بتاؤ اس آدمی کو اونٹنی ملنے پر کتنی خوشی ہوگی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاتھ دی نہیں اس کی خوشی کی، ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں جو حضور نے فرمایا، بات بعد میں کی، قسم پہلے کھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھاتے ہوئے فرمایا واللہ للہ اشد فرحا بتوبت عبدہ من الرجل براحلتہ۔ اے لوگو مجھے اللہ کی قسم، اس مسافر کو اپنی سواری ملنے سے جتنی خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی میرے اللہ کو اپنے بندے کے توبہ کرنے پر ہوتی ہے کہ میرے بندے نے توبہ کر لی، میرا بندہ میری طرف لوٹ آیا، میرے بندے نے گناہوں کی شاہراہ پر جاتے ہوئے کبھی تو مڑ کر مجھے دیکھا، کبھی تو مڑ کر مجھے یاد کیا، کبھی تو اسے کوئی کسی طرح کی پریشانی آئی تو اسے اللہ یاد آیا۔ فرمایا جب میرا بندہ توبہ کرتا ہے، میرے کریم نے فرمایا میرے اللہ کے
خوش ہونے کا حال یہ ہے کہ اس مسافر کو سواری کے ملنے سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی میرے اللہ کو اپنے بندے کے توبہ کرنے پر ہوتی ہے۔ کس قدر اللہ کی عنایات ہیں، نوازشات ہیں، مہربانیاں ہیں۔ اسی لیے یہ جو صوفیاء ہوتے ہیں نا، ان پر اللہ کا بڑا خاص کرم ہوتا ہے، بڑی پتے کی بات کرتے ہیں۔ حضرت میاں محمد صاحب عارف کھڑی کا ایک شعر میں عموماً پڑھتا ہوں، آپ فرماتے ہیں، اب دیکھیں نا، جو اللہ بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے تو بندہ جتنے بھی گناہ لائے، کیا اللہ کے لیے بخشنا کوئی مشکل ہے؟ خوشی میں جب عام آدمی خوشی میں ہوتا ہے تو وہ سخاوت اپنی ہمت سے بڑھ کر کرتا ہے۔ اللہ مثالوں سے پاک ہے، تو بتائیے خدا کی جب خوشی بندے کی توبہ پر اللہ کی خوشی کا یہ عالم ہوتا ہے تو پھر فرمائیے بندے پر عنایات اور نوازشات کرنے کا عالم اللہ کا کیا ہو۔ اسی لیے یہی وجہ ہے، اگر ہم گناہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ایک حدیث پاک میں آتا ہے۔ اب ایک اور سوال رہا، سوال یہ ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کر لی، الحمدللہ رمضان آیا، مسجد آ گیا، توبہ کر لی، پھر وہی ہم روش اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، پھر انہی باتوں میں آ گئے، پھر گناہ ہو گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا اور شیطان کا ایک مکالمہ ایک حدیث میں بیان کیا۔ سرکار فرماتے ہیں، شیطان کہنے لگا، یا اللہ مجھے دے نا مہلت، جس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، میں اس کی نسل کو جہنم کا ایندھن بناؤں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں آدم کی اولاد کو لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، خدایا مجھے مہلت دے، میں دنیا اتنی خوبصورت ان کے لیے کر دوں گا کہ یہ تجھے بھول جائیں گے، اور میں انہیں جہنم میں لے جاؤں گا، سب کو لے جاؤں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں جو تیرے ہوں گے نا وہ میرے بس میں نہیں ہوں گے، جو تیرے ہوں گے وہ میرے عملے میں نہیں آئیں گے۔ الحمدللہ دعا کریں، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھیں، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے۔ برادران ذی قدر، عرض یہ کر رہا ہوں، شیطان کہنے لگا، اللہ نے فرمایا مہلت لے کر کرے گا کیا؟ کہنے لگا، یا اللہ میں نے گمراہ کروں گا۔ فرمایا کتنا گمراہ کرے گا؟ کہنے لگا، لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں سامنے سے حملہ کروں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ پیچھے سے حملہ کروں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ دائیں جانب سے حملہ کروں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ بائیں جانب سے حملہ کروں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا، جا تمہیں مہلت ہے، قیامت تک مہلت ہے، اور یہ ساری قوتیں ہم نے تمہیں بخشی، تم اولاد آدم پر ظاہر میں بھی حملہ کر سکتا ہے، باطن میں بھی کر سکتا ہے، تو گمراہ کرے گا، لیکن اے شیطان سن لے، تو اسے میرے بندے پر گمراہی کا حملہ کرے گا، لیکن ایک بات ہے، مجھے میری عزت کی قسم، وَبِعِزَّتِي، اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم، میرا بندہ جب بھی توبہ کرے گا میں بندے کی توبہ قبول فرما لوں۔ شیطان کہنے لگا، یا اللہ میں پھر انہیں گمراہ کر لوں گا، تو صبح توبہ قبول کرے گا، میں شام ان کو گمراہ کروں گا، تو اگر شام انہیں معاف کرے گا میں صبح ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، تمہیں مہلت دے دی گئی ہے، تو گمراہ کر سکتا ہے، لہذا تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کب تک اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے، حدیث میں آتا ہے حتیٰ یغرغرہ، یہاں تک کہ موت کا غرغرہ جب بندے پر طاری ہوگا نا، موت نظر آنے سے پہلے فرمایا میرا بندہ جب بھی توبہ کرے گا مجھے عزت کی قسم میں قبول ہی کرتا رہوں گا، بار بار کرم کرتا رہوں گا، بار بار قبول کرتا رہوں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، کھڑی کے عارف میاں صاحب فرماتے ہیں، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، یعنی ماں باپ بعض اوقات بندے پر ایک گناہ کی وجہ سے یوں ناراض ہوتے ہیں کہ کٹ آف کر دیتے ہیں، بائی کاٹ کر دیتے ہیں، پھر بچے کو قریب نہیں آنے دیتے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے او پردے پاون والا۔ ہم لاکھوں مرتبہ گناہ کرتے ہیں، وہ پھر توبہ قبول کر لیتا ہے، وہ پھر کرم کرتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں،
اس طرح کرنا نہیں چاہیے۔ اس کی مہربانی، اس کی نوازش، اس نے تو فرما دیا میرا بندہ موت سے پہلے جب بھی توبہ کرے گا میں اپنے بندے کی توبہ قبول کروں گا، لیکن ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حکم ہے جلد توبہ کرو، معلوم نہیں آئندہ آنے والی کیفیت کیا ہو۔ کتنے ہم نے صحت مند بندے دیکھے رات کو سوئے لیکن صبح کو بیدار نہیں ہو سکے۔ آج کی جو عموماً ایکسیڈنٹلی موتیں ہیں، یا کسی کو جی کیا ہوا جی ہارٹ اٹیک ہوا، 2 منٹ لگے جی آدمی چلا گیا، تو جب آئے روز ہم یہ باتیں دیکھ رہے ہیں تو توبہ میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے، اور اللہ کی اس دی ہوئی رخصت کی وجہ سے ہمیں اللہ کی نافرمانی کے دروازے نہیں کھولنے چاہیے۔ اور لیکن توبہ، سچی توبہ کی چند شرائط ہیں، میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور دیگر بزرگان دین سے سچی توبہ کی چند شرائط ہیں، فرمایا یہ شرائط ہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بات کی۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ آدمی ایک گناہ گار ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے اسے چھوڑ دے۔ اسے یہ نہیں کہ گناہ بھی کر رہا ہے اور ساتھ توبہ بھی کر رہا ہے، یا اللہ میں شراب نہیں پیوں گا اور ساتھ پی بھی رہا ہے۔ فرمایا پہلی بات یہ کہ وہ گناہ چھوڑ دے اور چھوڑ کر توبہ کرے۔ دوسری بات یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، ارادہ کرے کہ میں آئندہ یہ نہیں کروں گا۔ لیکن اس کے تحت امام غزالی علیہ الرحمہ وغیرہ نے لکھا ایک آدمی عزم کرتا ہے نا میں نہیں کروں گا تو اس کی توبہ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں پھر کر بیٹھا، تو فرماتے ہیں پھر کر بیٹھنا یہ ہماری فطری کمزوری ہے، لیکن پھر ارادہ کر لے کہ میں اب نہیں کروں گا، چلو اب کے بار ہو گیا آئندہ نہیں کروں گا۔ انسان سے ہوتا رہتا ہے، ہمارے اندر بہت کمزوریاں ہیں، لیکن بہرحال آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر گناہ کا تعلق بندوں سے ہے، مثلا اگر کسی کا حق پامال کیا ہے، کسی کی چوری کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو اس معاملے میں توبہ کے لیے ضروری ہے کہ بندے کا حق واپس کرے یا بندے سے بندے کا حق معاف کروائے۔ دو چیزیں، یا حق دے اس کو واپس کرے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت بڑا نام ہے، آپ کی بڑی مشہور توبہ ہے۔ آپ نے بارہا سنا کہ آپ عام چور نہیں تھے، ڈاکو قسم کے، دوستوں کو ساتھ لے کر چوری کرتے تھے، لیکن جب توبہ کی اللہ کا خوف دل میں آیا، اللہ رب العالمین کا ڈر آیا، قرآن کی یہ آیت سنی نا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی خوف میں نرم ہو جائیں؟ جو ہی یہ آیت آئی تو اللہ رب العالمین کا ایسا خوف دل پر طاری ہوا کہ حضرت فضیل ابن عیاض کا بدن کانپنے لگا، کانپتے ہوئے بدن کے ساتھ کہنے لگے میرے مالک وقت آ گیا ہے کہ عیاض کا دل اللہ کے لیے نرم ہو جائے، وقت آ گیا ہے کہ عیاض کا دل، فضیل کا دل اللہ کے لیے نرم ہو جائے۔ لیکن صرف زبانی توبہ نہیں کی، بلکہ پھر جس کی توبہ کی اس کے گھر گئے، اس کا یا حق واپس کیا یا حق اس سے معاف کروایا۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوا ہے، حضور عبد القادر جیلانی سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد نے ایک سیب ایک بندے کی اجازت کے بغیر کھایا، تو جب سیب کھا بیٹھے تو خیال آیا میرا تو نہیں ہے، تو گئے اور باغ کے مالک سے معافی چاہی، سیب معاف کروانا چاہا، تو اس نے کڑی شرط کے ساتھ کہا میرے باغ کی اتنی مدت خدمت کرو، وہ خدمت قبول کر لی۔ کسی نے کہا ایک سیب کے لیے اتنی تذلیل، ایک سیب کے لیے اتنی مشقت، ایک سیب کے لیے اتنی مشکل؟ فرمایا اگر تمہیں پتہ ہوتا نا کل اللہ کی بارگاہ میں ایک سیب کا جواب دینا کتنا مشکل ہے تو پھر تمہیں پتہ چلتا کہ دنیا میں سیب معاف کروانا کتنا آسان ہے۔ علماء نے فرمایا کہ گناہ کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور سے بے خبر ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کل اللہ کے حضور میں جواب دینا کتنا مشکل ہے۔
یہ بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے دوستان ذی قدر، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جواب دینا۔ یہ اگر احساس پیدا ہو جائے تو بندے کے لیے توبہ آسان ہو جاتی ہے، اور یہ بہت بڑا مشکل ہے۔ آج ہم تو پرواہ نہیں کرتے، اگر کوئی ہمیں کہے جی اتنا ظلم کر کے دولت کما رہے ہو کہاں لے جاؤ گے، کہتے ہیں بھائی تو اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، تو کون ہے مجھے کہنے۔ لیکن اگر دل میں احساس پیدا ہو جائے نا کہ مجھے کل اس چیز کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے، تو پھر بندے کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، عجیب حال ہوتا ہے۔ بارہا آپ نے سنا اس نوجوان کا واقعہ جو حضرت فاروق اعظم کے دور میں بے ہوش ہو گیا۔ ایک بڑا نیک جوان تھا، فوت ہو گیا۔ حضرت عمر نے نہ دیکھا تو پوچھا، وہ جوان نظر نہیں آیا، بتایا کہ امیر المومنین وہ تو فوت ہو گیا۔ حضرت عمر بڑے حیران ہوئے، فرمایا پھر مجھے کیوں نہیں بتایا گیا؟ اس کی امیر المومنین اس کی موت اچانک ہوئی ہے، آپ کو کیسے وہ بتاتے؟ رات کو موت ہوئی ہے۔ حضرت عمر تعزیت کے لیے گئے، اس کے باپ سے آپ نے شکوہ کیا کہ تم نے مجھے بچے کے بارے میں بتایا بھی نہیں کہ تیرا بچہ اس طرح۔ اس نے کہا حضرت بچہ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آتا تھا، آج رات نہیں آیا، جب دیر تک نہیں آیا ہم بچے کو تلاش کرنے گئے، ایک جگہ بچہ بے ہوش تھا، ہم اٹھا کر لائے، دوا وغیرہ دی، بچے کو ہوش آیا۔ میں نے پوچھا بچہ کیا معاملہ ہے؟ بچہ بولتا نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا میں تیرا باپ ہوں، اس حق کا واسطہ مجھے بتا تجھ پر کیا گزری۔ کہنے لگا اب آپ نے مجھے بہت بڑا واسطہ دے دیا۔ میں آ رہا تھا، ایک عورت مجھے اپنے دامن حسن میں گرفتار کرنے کے لیے عموماً ترکیبیں کرتی تھی، آج اس نے مجھے بہکا کر اپنے دام فریب میں گرفتار کر کے برائی پر آمادہ کر لیا۔ لیکن جب میں خلوت میں برائی کے لیے تنہائی میں گیا تو اس وقت مجھے یاد آیا کہ اگر تیری یہاں موت آ گئی تو رب کو کیا منہ دکھائے گا، کل اللہ کے حضور میں کیا جواب دے گا۔ کہتا ہے ابا جان میں نے سچی بات آپ کو بتا دی، اس کے بعد مجھے پتہ نہیں۔ بتایا بیٹے ہم نے تمہیں بے ہوشی میں پایا۔ اس کا باپ کہنے لگا امیر المومنین میرا بیٹا سسکیاں لیتا، آہیں بھرتا، اور ایک ہی بات منہ سے نکلتی، ہائے میں اللہ کو کون سا منہ دکھاؤں گا، یہاں تک کہ خدا کے خوف کی اسی کیفیت میں چیخ ماری اور جان مالک کے حوالے کر دی۔ امیر المومنین یہ ہے میرے بیٹے کی موت۔ اتنی جلدی موت میں ہم امیر المومنین کو کیا عرض کر سکتے کہ بیٹے، تو حضرت امیر المومنین اس کی قبر پر گئے اور قبر کو خطاب کر کے فرمایا لڑکے اگر تیری موت اس لیے آئی ہے کہ تو اللہ کی کچہری میں اپنے عمل پر جواب دینے سے ڈر گیا ہے تو تمہیں مبارک ہو، تمہیں اللہ جنت کے 2 باغ دے گا، کیونکہ رب کا وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مقام ربِّهِ جنتان، جو اللہ کی کچہری میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اللہ اسے 2 باغ عطا کرے گا۔ تو صاحب کنز المال نے بھی لکھا ہے، اور یہ بات دیوبندی علماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ اس نوجوان کی قبر سے آواز آئی امیر المومنین میرے رب نے مجھے وہ جنت کے باغ دے بھی دیے ہیں۔ یہ ہے جب احساس اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا احساس بیدار ہو، پھر اس احساس پر بندہ عمل کر گزرے۔ خدا کی قسم دوستان گرامی قدر، وہ تو ہر وقت کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ دوستو ہمارے اندر ہی کمی ہے، ہم ہی لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ آئیے جب بندے میں احساس پیدا ہو تو احساس اور خدا کی بارگاہ میں کی جواب دہی کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے بندے پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انصاری صحابی ہیں، ان کا نام ہے ثعلبہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ مقدر کا سکندر انسان ہے، خدا کی قسم اس کی قسمت پر رشک کرتے ہوئے جی آتا ہے کہ رشک کیا جائے۔ یہ وہ حضور کا ذاتی غلام، ان غلاموں میں شامل تھا جو حضور کے جوڑے اٹھایا کرتے تھے اور حضور کے ساتھ سفر میں رہا کرتے تھے، حضور کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ حضور نے ایک دن حضرت ثعلبہ کو کسی کام کے لیے بھیجا، فرمایا جاؤ ثعلبہ وہ کام کر کے آؤ۔ حضرت ثعلبہ گئے، کام کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ایک پرانا دور تھا، سادہ ماحول تھا، ایک گھر کا دروازہ کھلا تھا اور اندر عورت نہا رہی تھی۔
سالبہ نے گزرتے ہوئے عام کیفیت میں ادھر دیکھا، آگے عورت ننگی نہا رہی تھی، تو ننگے حالت میں عورت کو دیکھا تو دل میں ایک واضح بات ہے انسان ہونے کے ناطے کوئی خیال گزرا، لیکن فوراً ڈر گئے اور دل ہی دل میں کہنے لگے سالبہ تیرا ناس ہو، تو برباد ہو گیا۔ رسول اللہ کو تو اللہ وحی کے ذریعے تیرا یہ عمل بتا دے گا، بتا تو حضور کے پاس کیسے جائے گا۔ احساس اتنا زیادہ ہوا کہ حضرت سالبہ اس کام کی طرف جانے کی بجائے بھول گئے کہ حضور نے مجھے کام کہاں بھیجا ہے۔ حضرت سالبہ اسی فکر میں اس قدر یعنی گم ہو گئے کہ حضور کی بارگاہ میں شرمندگی سے جانے کی بجائے حضرت سالبہ کسی طرف نکل گئے۔ کئی دن گزر گئے، سالبہ واپس نہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، بات چیت ہوئی کہ یا رسول اللہ ہمیں تو کوئی سالبہ کا علم نہیں ہے۔ فرمایا سالبہ کو تلاش کرو، اور حضرت عمر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کو حضور نے بھیجا کہ جاؤ سالبہ کو تلاش کرو، اور حضور نے ایک سمت کا اشارہ دیا، فرمایا اس طرف جاؤ تلاش کرو شاید مل جائے۔ حضرت عمر اور حضرت سلمان فارسی بڑے تجربہ کار آدمی تھے، حضرت عمر بھی بڑے دور اندیش تھے، نکلے حضرت سالبہ کی تلاش میں۔ تو ایک جنگل کی طرف گئے، وہاں دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، اس سے ملے، پوچھا تم یہیں کے رہنے والے؟ اس نے کہا ہاں میں یہیں بکریاں چراتا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی نوجوان تم نے دیکھا ہے؟ اس طرح کا ایک نوجوان ہے ہمارا گم، تم نے کہیں دیکھا؟ تو چرواہا نے کہتا ہے کہ وہی نوجوان لڑکا جس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، اس کی شکل و صورت کیسی ہے؟ اس نے کہا اس طرح کا لڑکا ہے اور یہ اس کی حیت ہے، اور میں نے اسے کئی مرتبہ یہاں دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کیسے دیکھا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا علاقہ ہے، میں دن کو بکریاں چراتا ہوں، دن کو وہ نظر نہیں آتا، شاید وہ کسی غار میں چھپا رہتا ہے، اور جب رات ہوتی ہے میں اور میرا ریوڑ ہم سکون سے صحرا میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہ نوجوان نکلتا ہے اور زاریاں کرتے ہوئے بلند آواز میں روتے ہوئے کہتا ہے کہ سالبہ بتا کل تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے جائے گا، بتا تو رسول اللہ کو کون سا منہ دکھائے گا؟ انہوں نے کہا وہی ہے۔ حضرت عمر رک گئے، شام تک ٹھہرے رہے۔ ایسا ہی ہوا، جب رات کا ایک حصہ آیا سالبہ نکلا، اور عجیب سالبہ کی کیفیت اور عجیب سوز و گداز میں رو رہا ہے، کہہ رہا ہے سالبہ تو برباد ہو گیا، سالبہ تیرا ناس ہو گیا، تو حضور کا خادم ہو کر اتنا برا عمل تو نے کیا۔ جو بات حضرت سالبہ کے منہ میں آئی، حضرت فاروق اعظم نے بڑی حکمت کے ساتھ حضرت سالبہ کو پکڑ کر سینے سے لگا لیا، فرمایا سالبہ ہوش میں آئے۔ عمر تم کہاں؟ فرمایا میں حضور نے بھیجا ہے، چلو ہم تمہیں حضور کی بارگاہ میں لے جانا چاہتے ہیں۔ دستان ذیقدر یہ تھا اس صحابی رسول کا احساس گناہ، اور گناہ کی کیا کیفیت تھی؟ گزرتے ہوئے ایک عورت کے ننگے بدن پر نظر صرف اس لیے پڑ گئی کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اندر عورت نہ آ رہی ہوگی، اتفاقاً نظر پڑ گئی۔ آج تو ہماری آنکھیں عورتوں کے فوٹوؤں میں حسن و جمال مجازی میں وقف ہو گئی نظارے کرنے کے لیے، لیکن سالبہ حضرت سالبہ کہتے ہیں میں نہیں واپس جاؤں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا، بڑی حکمت سے سمجھایا، نہیں جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ حضور کی بارگاہ سے کہاں جاؤ گے؟ دستان ذیقدر حضرت عمر نے آمادہ کر لیا حضرت سالبہ کو، حضرت سالبہ واپس گئے، لیکن فرمایا شرط یہ ہے کہ میں اس حال میں جاؤں گا کہ جب رسول اللہ نماز میں ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لے کر پہنچے۔ فجر کی نماز حضور پڑھا رہے تھے، تینوں صحابی پہنچے، جلد نماز میں شامل ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اثر انگیزی کا عالم کیا ہوگا۔ جب حضور نے قرآن کی مختلف آیات کی تلاوت کی تو حضرت سالبہ غشی کھا کر زمین پر گر گئے۔ نماز سے فارغ ہوئے، حضور نے حضرت عمر حضرت سلمان کو دیکھا تو استفسارانہ سوالیہ انداز میں کہ جس کام گئے تھے عرض کہ یا رسول اللہ یہ ہے سالبہ۔ حضور نے دیکھا کہ سالبہ مدہوشی کے عالم میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور کیا ہے بندہ نوازی،
حضور نے حضرت ثعلبہ کا سر اٹھا کر اپنی گود نبوت میں رکھ لیا اور حضرت ثعلبہ کو دلاسا دیتے ہوئے فرمانے لگے، ثعلبہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ ثعلبہ کیا ہوا، تو کہاں چلا گیا؟ ایک تو ذاتی خادم تھے، کئی دنوں سے گم تھے، پھر حضرت عمر نے تھوڑی سی وہ حالت بیان کی تو حضور کے دل میں ایک عجیب شفقت کا انداز۔ تو بتائیے اس انسان کی خوش قسمتی کا کیا عالم جسے حضور دلاسا دے رہے ہیں۔ ثعلبہ جو ہی ہوش میں آیا نا تو بڑی تیزی کے ساتھ اپنا سر سرکا کر زمین پر دے مارا۔ حضور نے فرمایا، ثعلبہ میں تیرا سر گود میں رکھتا ہوں، تو زمین پر ڈالتا ہے۔ پھر رکھا، پھر ثعلبہ نے اپنا سر گرا لیا۔ یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے، آپ کی گود پاک ہے، ثعلبہ کا سر ناپاک ہے۔ یا رسول اللہ میں اپنا سر آپ کی گود میں نہیں رکھ سکتا۔ حضور نے بہت تسلی دی، لیکن حضرت ثعلبہ تھوڑے سے تھمے، انہیں گھر چھوڑا گیا، لیکن آپ اپنی کیفیت سے واپس نہ آ سکے۔ ایک ہی اور ہوک دل میں ہے کہ میں کل اللہ رسول کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا اپنے اس عمل کا۔ حالانکہ حضور نے فرمایا اللہ تمہیں معاف فرما دے گا، مجھے جبریل امین نے فرمایا، لیکن عرض کیا ہے، لیکن صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ثعلبہ کی کیفیت عجیب ہے، اسے خود جا کر آپ یہ بشارت سنائیں کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے، ورنہ ثعلبہ بچ نہیں سکتا۔ حضور نے خود جا کر انہیں یہ بات بتائی کہ حضرت جبریل میرے پاس آئے ہیں اور تیری معافی کا اعلان ہو گیا ہے، لیکن حضرت ثعلبہ جاں بر نہ ہو سکے۔ حضرت ثعلبہ کا وصال ہو گیا، حضور نے خود جنازہ پڑھایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب حضور جنازہ سے فارغ ہوئے تو حضور جب جنازہ سے پیچھے ہٹنے لگے نا پڑھا کر، تو ہم نے دیکھا کہ حضور پورا قدم زمین پر نہیں لگا رہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا پورا قدم شریف زمین پر نہیں لگ رہا تھا۔ فرمایا لوگو اس میرے ثعلبہ کا اللہ کی بارگاہ میں مقام یہ ہے کہ اتنی کثرت سے فرشتے اس کے جنازے میں آئے ہیں کہ میں پورا قدم بھی زمین پر نہیں لگا رہا۔ یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں ایک بندے کی توبہ کا مقام کہ جب اس کو احساس ندامت ہو جاتا ہے اور یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دینا ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں بندے کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ بڑا حسین شعر ہے علامہ اقبال کا۔ اقبال کہتا ہے موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکے انفعال کے۔ انفعال کا معنی ہوتا ہے شرمندگی، اس کا معنی ہے شرمندگی میں میری آنکھوں سے جو آنسو گرے میرے رب نے انہیں موتی بنا کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ یقیناً اللہ بندے پر مہربان ہے۔ ہم یہ باتیں دیکھتے ہیں تو یقیناً یہ بات دل میں آتی ہے کہ مالک کتنا تیرا کرم ہے کہ ہم تو الٹا چاہیے یہ تھا کہ ہم تمہیں منانے کے لیے بے تاب ہوں، لیکن تیرا کرم کس قدر بندے کی توبہ کے لیے کرم شیار ہوتا ہے۔ تو دوستان ذی قدر یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں، تو میں عرض کر رہا تھا سچی توبہ، ایک تو یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے، دوسرا یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، تیسرا یہ ہے کہ اگر گناہ کا تعلق بندوں سے ہے تو بندوں کے حقوق واپس کرے، اور چوتھا یہ کہ ہر وقت اظہار ندامت کرے، اور یہ اظہار ندامت کرتے رہنا چاہیے۔ آنکھوں میں اگر اس سلسلہ میں آنسو آ جائیں تو یہ اللہ رب العالمین کا خصوصی کرم ہوتا ہے، خصوصی عنایت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے بعض توبہ کرنے والوں کی توبہ اتنی اللہ کو پسند ہوتی ہے کہ وہ توبہ ہزاروں نہیں لاکھوں کو کافی ہو جاتی ہے۔ اس توبہ کی برکت سے اور لوگوں پر بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ تو ایک علماء نے فرمایا، امام راضی نے بڑی لمبی امام غزالی نے بات کی ہے کہ توبہ کے بعد والے معاملات تو بعد میں یہی ہے کہ اللہ کا خوف ہمیشہ اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا رکھیے، خدا کی بارگاہ میں کی جواب دہی میں، اللہ کے حضور میں جواب دہی کا تصور ہر وقت دل پر غالب رہنا